السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے بھائیوں، پیارے ساتھیوں، ابھی ملک ہندوستان کا جو معاملہ چل رہا ہے، جو حال ہے، وہ ہم سب اس سے واقف ہیں۔ خصوصاً مسلمانوں، دلتوں اور بچھڑوں کے ساتھ جو اتیاچار کیا جا رہا ہے وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اگر ان لوگوں کو، ظالموں کو ایسا لگتا ہے کہ اب ان کے آگے کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے، اب ان کے سامنے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے، وہ بادشاہی چاہتے ہیں، وہ ایسا چاہتے ہیں کہ ان سے کوئی پوچھے نہیں کہ تم نے کیا کیا اور تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ روز بروز جو اتیاچار، جو ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، دیکھ کر کے دل پھٹ جاتا ہے۔ مگر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ابھی بہار کا الیکشن دیکھا آپ نے، اور سامنے یو پی کا الیکشن ہے، تو یو پی کے الیکشن کی فل تیاری کریں اور اپنے لیڈر کو پہچانیں، اپنے دوست کو پہچانیں اور اپنے دشمن کو بھی پہچانیں۔ کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ کے پاس بہت ٹائم ہے، یاد رکھیے، یہ سوچنے کے لیے کہ شاید جتا دینا تھا، اور آپ کے پاس پھر پछتانے کے لیے 5 سال ٹائم بچے گا۔ اس لیے ابھی 2026 سامنے ہے اور 27 میں الیکشن ہے لگ بھگ، تو آپ اس کی تیاری کریں، آپ ایک دوسرے سے باتیں کریں کہ بھائی اس بار اگر کسی کو ووٹنگ کرنا ہے، اگر کوئی یو پی کا باغ ڈور سنبھال سکتا ہے، اگر کوئی یو پی کو لے کر چل سکتا ہے تو وہ اویسی صاحب ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ داڑھی اور ٹوپی میں رہتے ہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ انڈین قانون کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں، وہ انسانیت کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر وہ بی ٹیم ہوتے تو یاد رکھیے رانا رنجیت سنگھ کو وہ سیٹ کبھی نہیں دیتے، وہ ٹکٹ کبھی نہیں دیتے۔ یہ دلیل ہے کہ وہ ہر کسی کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، مگر ہاں وہ ان کی بات زیادہ کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کو لگتا ہے کہ یہ بچھڑے ہیں، یہ پریشان حال لوگ ہیں، ان کی رہبری ضروری ہے، اور ان کی ووٹوں کو لوگوں نے صرف استعمال کیا ہے، ان کے فائدے کے لیے کسی نے سوچا نہیں۔ تو اس کے فائدے کے لیے جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے سوچا ہے، تو ہمیں بھی ان کا بڑھیا سے ساتھ دینا ہے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ 4-5 سیٹوں میں، 10, 20, 50 سیٹوں میں اگر اویسی آ بھی گئے تو کیا ہوگا؟ تو آپ دیکھیے اب سیمانچل کے جو 5 سیٹیں انہوں نے جیت کے دکھایا ہے، اب آپ دیکھیے گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ اور یہ سب باتوں سے ہم سب کو سبق لینی چاہیے تاکہ ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس، ہمارے علماء، ہمارے دین کے رہبر اس دیش میں بہتر طریقے سے جی سکے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہماری زندگی تو کٹ جائے گی، موت تو ایک دن آنا ہے، لیکن یاد رکھیے جو ہماری نئی نسل، نئی جنریشن آنے والی ہے وہ کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ جے میم، جے ہند، جناب اسد الدین اویسی زندہ باد، AIMIM زندہ باد، کشن گنج سیمانچل بہار زندہ باد۔